ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پاکی اور ناپاکی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ ناپاک انسان کیا پاک چیز کو چھو سکتا ہے یا میت کو نہلا سکتا ہے، اس کو کفن دے سکتا ہے، مٹی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں سماج میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں میں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ میت کو غسل نہیں دے سکتا، نہ تو اس کو چھو سکتا ہے اور نہ تو اس کو کفن دے سکتا ہے اور نہ تو مٹی دے سکتا ہے۔ یہ بات لوگوں میں پائی جاتی ہے، لہذا اس سلسلے میں آئیے ہم شریعت کا کیا مسئلہ ہے دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ناولینی الثوب، اے عائشہ مجھے میرا کپڑا دے دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی حائض، میں ناپاک ہوں، میں ناپاکی کے دن سے گزر رہی ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناولینی الخمرہ، مجھے چٹائی اٹھا کر دے دو، مسجد سے مجھے چٹائی اٹھا کر دے دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی حائض، میں ناپاکی کے دنوں سے گزر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان حیضتک لیست فی یدک، اے عائشہ تمہارا حیض یا تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں لگی ہے، بلکہ اس کا ایک خاص مقام ہے جہاں ناپاکی لگی رہتی ہے، اور یہ چیز، یہ کام تم کو ہاتھ سے کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی پاک چیز چھو سکتا ہے، ناپاک انسان میت کو نہلا سکتا ہے، اس کو کفن دے سکتا ہے، مٹی دے سکتا ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا اور نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر غسل کیے ہوئے، باقی اور سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔